درس قرآن کا 467 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا لیکچر سماعت فرمائیے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 فرمایا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وابتغوا، اور ڈھونڈو، علیہ الوسیلۃ، طرف اس کی وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، بیچ راہ اس کی کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ جو ہے وسیلہ، اس نے فساد پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب اپنے دل کی گہرائیوں، اپنے جو دماغ ہے اس کو اس آیت میں لڑائیے کہ اللہ نے کون سا وسیلہ جو ہے قرب الہی کا جو ذریعہ بنایا ہے۔ وسیلہ صرف وسیلہ تک ہی آیت ختم نہیں ہو جاتی۔ غلط فہمیاں اور اپنے جو ہے سانٹ ہوئے بننے کے لیے، کاروباروں کے لیے، دربار قبر پرستی کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جو جیبیں بھرنے کے لیے جو ہے سلسلے شروع کر دیے گئے ہیں۔ لوگ جو ہے اندھا دھند جو ہے اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اسی قبر پرستی کو جو ہے اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے قرآن نہیں پڑھتے کہ ہم روزانہ ایک یا دو آیات یا دو لفظ جو ہے اللہ کی اس چٹھی ترجمے کو پڑھ لیں تو ہمیں دین جو ہے صحیح رہنمائی مل جائے۔ تو اب دل کی گہرائیوں سے یہ سنیے گا کہ کون سا وسیلہ ہے، کون سا اللہ نے وسیلہ ڈھونڈنے کا ہمیں جو ہے درس دیا ہے، تعلیم فرمائی ہے۔ وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو ہے نیکی کا بڑھانے کے لیے کہ میری طرف جو ہے میری عبادت کرو، میری طرف جو ہے قرب الہی کا ذریعہ بنو، وسیلہ میری طرف ڈھونڈو نیکیوں کا، تاکہ جو ہے میرا جو ہے قرب الہی تمہیں حاصل ہو۔ اس میں کوئی قبر پرستی نہیں ہے۔ غور سے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے اس چٹھی کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ کوئی ادھر قبر پرستی نہیں ہے، اللہ کی پرہیزگاری کرو، اللہ ہی کے لیے نیکیاں کرو، اللہ ہی کے لیے اپنی جو ہے زندگی جو ہے پرہیزگاری میں گزارو، نیکی میں گزارو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اس میں کوئی قبر پرستی نہیں ہے۔ شرک جو ہے کی طرف جو ہے قبر پرستی کی طرف قدم بڑھایا ہوا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یہ جو ہے شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم، کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ تو اتنی ہم بڑے بڑے جو ہے قبر پرستیوں سے جو ہے شرک کرتے ہیں، جو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ ایک مردہ ہے، مر چکا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی حشنودی میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی ولی بن کر، دوست بن کر اس نے اللہ کا دین پھیلایا، ہم تک پہنچایا۔ تو جو ہے اسے ہی ہم نے جو ہے خدا بنا دیا، اللہ کا نعم البدل بنا دیا، جو ہے حاجت روا بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، داتا بنا دیا، غوث اعظم بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈر جاؤ ایمان والو، ڈر جاؤ اور ڈھونڈو اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ کس چیز کا۔ سب سے پہلی جو ہے نیکی کی ابتدا جو ہے وہ یہ ہے، اللہ نے سب سے بڑی نیکی جو ہے وسیلہ جو ہے اپنی طرف جو ہے قرب الہی کا جہاد کو بنایا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں،
تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کرو کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، وسیلہ اللہ کی طرف ڈھونڈو، قرب الہی اللہ کا ڈھونڈو۔ نیکی جو ہے ہر وہ نیکی یا عبادت ہے وسیلہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور دوسرا جو ہے وسیلہ ہم مانگتے ہیں جنت میں ایک بلند درجہ ہے، وسیلہ ایک بلند درجہ ہے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کی دعا کرنی ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت جو ہے حلال ہو گئی کہ اللہ تو وسیلہ عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں، یہ ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آیت میں جو واضح پیغام ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پرہیزگاری کرو، اللہ کی نیکیاں حاصل کرو، تقوی کا مقام حاصل کرو، ہاں گورے کو کالے پر اور کالے کو سفید پر، اور امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اس سے حاصل ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے نزدیک جو ہے برتری اسے حاصل ہے، وسیلہ اسے حاصل ہوگا، اللہ کا قرب الہی اسے حاصل ہوگا جو تقوی میں اپنی زندگی گزارے گا، نیکیوں میں اپنی زندگی گزارے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، چغلی بہیلی جھوٹ جو ہے تویز گنڈوں کے ذریعے تکلیفیں پہنچانا، یہ سب جو ہے برائیوں میں آ جاتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کے ذریعے جو ہے، نیکیوں کے ذریعے جو ہے، نمازوں کے ذریعے جو ہے، میری مخلوق کے ساتھ نیکیاں کر کے، ان کے ساتھ بھلائیاں کر کے، میری جو ہے دین عبادت کر کے جو ہے تسبیحات ہر ٹائم جو ہے زبان پہ رہے، درود شریف رہے، سبحان اللہ رہے۔ ایک درخت لگتا ہے جنت میں جو ایک دفعہ سبحان اللہ بولے گا تو یہ جو ہے اینٹ گارے کا کام دیتا ہے، جو ہم زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہم اپنی زبان پہ رکھتے ہیں، یہ ادھر جو ہے اینٹ گارے کا کام جنت میں دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے تقوی والے کام اختیار کرنے چاہیے۔ یہ جو ہے بے پردگی آج تک پھیلی ہوئی ہے، سب سے اول درجے کا یہ کبیرہ گناہ ہے، اسی سے غضب الہی کا باعث ہم بھرنے ہیں کہ اپنی اوڑھنیاں حکم دیا کہ اوڑھنیاں اوڑھو، اپنے سینے اوڑھنیوں سے ڈھکو، پردہ کرو۔ تو یہ جو ہے عورت جو ہے اپنے سروں سے سینوں سے نوچ کے اس نے حکم الہی پھینک دیا، تو یہ بھی جو ہے تقوی میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی نیکیاں اختیار کرنے سے اللہ کا وسیلہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈھونڈو طرف اس کی وسیلہ ایمان والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، نیکیوں والی پرہیزگاری والیاں زندگیاں اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ کہا، قبر پرستی نہیں اس میں کہا کہ قبر پر جاؤ اے ایمان والو، قبر پرستی کی طرف جاؤ اور میرا وسیلہ حاصل کرو، بلکہ کہا کہ تقوی اختیار کرو، نیکیاں اختیار کرو، میرا قرب الہی تمہیں تبھی حاصل ہوگا، وسیلہ جو ہے تبھی حاصل ہوگا، تم میرا وسیلہ تبھی ڈھونڈو گے کہ جب تقوی اختیار کرو گے، نیکیاں اختیار کرو گے، پرہیزگاریاں اختیار کرو گے، جہاد کرو گے بیچ راہ اللہ کے، سب سے جو ہے تقوی کے بعد، پرہیزگاری کے بعد جہاد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولویت دی کہ میری راہ میں جو ہے جہاد کرو تاکہ تم جو ہے فلاح و کامیابیوں کی سیڑھیاں جو ہے پھلانگ سکو۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں یہ ہم نے اپنے اوپر لاگو کیے ہیں، فرض کیے ہیں۔ ہم جہاز سے ایسے بدکتے ہیں
جیسے کہ کوئی جو ہم پہ جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ کچھ مصیبت عام پڑی ہے، لیکن جہاد میں بھلائی ہے، جہاد میں ہی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ یہ جو ہے جو کافر ہیں انہوں نے یہ جو ہے سنہری اصول اپنا لیا ہے۔ سارے جو ہے سنہری اصول جو تقوی والے ہم نے اختیار کرنے ہیں وہ جو ہے کافر نے اختیار کر لی ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو ہے ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ ان میں جو ہے جھوٹ نہیں، ان میں جو ہے ملاوٹ نہیں، ان کی چیزوں میں خالص چیزیں ہیں۔ ہر وہ جو ہے جو دینا ہے وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا اسلام میں کی ابتدا میں، وہ وظیفہ ابھی تک جو ہے مکافر جو ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ سارے اسلامی اصول جو ہے کافروں نے اپنا لیے ہیں، ہم جو ہے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے تقوی نکال دیا ہے، پرہیزگاری نکال دی ہے، جہاد نکال دیا ہے۔ جو کافر ہیں وہ اکٹھے ہو کے جو ہے جہاد حکم الہی وہ مان رہے ہیں، کافر ہو کر کے اکٹھے ہو کر وہ ایک کی لڑائی ہوتی ہے، اور سارے اکٹھے ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم ایک جو ہے ایک جسم کی مانند ہو، کہ ایک جسم کے حصے میں جو ہے تکلیف ہو جائے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، تو ایسے ہی مسلمانوں کو کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچائے دشمن کہ تم جو ہے ایسے ہی تم سب کو تکلیف ہونی چاہیے، رنج پہنچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے کٹھے ہو کے جو ہے سی سپلائی دوار کی طرح جو ہے بن جاؤ، کٹھے جو ہے جہاد کرو۔ تو یہ جو ہے ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا ہے، یہ کافروں نے اپنا لیے ہیں، سارے سنہری اصول انہوں نے اپنا لیے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اب یہ کرنا ہے کہ یہ آج جو ہے اپنے جو ہے سمجھ بوجھ سینوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ وسیلہ کیا چیز ہے۔ وسیلہ جو ہے تقوی اختیار کر کے، نیکیاں اختیار کر کے، گناہوں سے پرہیزگاری کر کے جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس میں قبر پرستی کا وسیلہ نہیں ہے، جو قرآن پاک کو چٹھی کو غلط انداز میں جو ہے خدا کا خوف بھی ان پہ کو نہیں آتا کہ ہم جو ہے امت محمدیہ کو جو ہے غلط جو ہے اسلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ وسیلہ ڈھونڈنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، نیکیاں اختیار کرنا ہے، نیکیاں اختیار کر کے تقوی اختیار کر کے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں تقوی والے لوگ جو ہے چلتے زمین پر تھے، ان کی جو ہے آوازیں جو ہے آسمانوں پر آتی تھی۔ یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے جو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تپتی ریت پر جو ہے آقا جو ہے ان کا جو ہے تکلیفیں پہنچاتا تھا جو ہے، تو وہ جو ہے احد ہی پکارتے تھے۔ تو ایسے تقوی والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات بلند کیے کہ چلتے وہ زمین پر تھے، اور وسیلے ان کو جو ہے آسمان کے حاصل ہوئے تھے۔ وہ وسیلہ جو ہے تقوی اختیار کر کے انہوں نے اللہ کا جو ہے وسیلہ ڈھونڈ لیا تھا۔ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف پر گئے، آسمانوں کی سیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تو دعوت دی، تو اس وقت اپنے آگے آگے جو ہے قدموں کی چاپ کی آواز سنی، جبریل سے پوچھا تو کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اذان دینے کے لیے۔ تو وہ لوگ چلتے زمین پر تھے تقوی والے، اور انہوں نے وسیلہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے ڈھونڈ لیا ہوا تھا، اور ان کے جو ہے درجات اللہ نے بلند کر دیے ہوئے تھے۔ قرب الہی وسیلہ انہیں اللہ کا انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا، اور ان کے درجات بلند اللہ نے کر دیے تھے۔ تقوی جو انہوں نے اختیار کیا، نیکیاں اختیار کی اپنی زندگی میں، تو انہیں جو ہے اللہ کا وسیلہ حاصل ہو گیا، انہوں نے وسیلہ تلاش اللہ کا کر دیا۔
اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے، انہیں قرب الہی حاصل ہو گیا، ان کے قدموں کی آواز جو ہے آسمانوں پر جو ہے سنائی دیتی تھی، چلتے وہ زمین پر تھے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ وسیلہ ڈھونڈنا ہے۔ تو یہ ایسا وسیلہ ڈھونڈے، تقویٰ اختیار کر کے، قبر پرستی اللہ نے نہیں کہی، آج سے ہی عہد کر لے، مسجدوں میں جو ہے قرب الہی جو ہے وسیلہ ڈھونڈے، ادھر عبادتیں کر کے، ادھر جمعہ پڑھ کے، ادھر ریاستیں جو ہے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا وسیلہ ڈھونڈے، قرب الہی نیکی عبادت کر کے جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈر جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو اور ڈھونڈ لو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کر لو، عبادت کر کے، نیکیاں کر کے، تقویٰ اختیار کر کے، گناہوں سے پرہیزگاری کر کے، بے پردگی کو اپنی زندگیوں سے نکال دیجئے، اوڑھنیاں اوڑھ لیجئے، سینے ڈھک لیجئے، کوکے بالیاں اتار دیں، جو لڑکے ہیں بچے ہیں وہ اپنے جو ہے کوکے بالیاں پہن کے جو ہے عورتوں کو شباہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کٹ کر دیا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، پھر یہ کس کی امت کہلائیں گے؟ تو بچیوں نے ٹخنوں سے اوپر کر لیں شلواریں، اور لڑکوں نے جو ہے ٹخنوں سے جو ہے نیچے کر لی، جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ٹخنے سے اوپر شلواریں رکھنی ہیں۔ تو یہ جو ہے سارے ہی کام جو ہے نیکی کی طرف اٹھیں تو یہ تقویٰ ہے، نیکی ہے، قرب الہی ہے، اللہ کا وسیلہ ڈھونڈ تک ہم پہنچ جائیں گے، اللہ کا قرب الہی تک، اللہ کا وسیلہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، ڈھونڈ لیں گے ہم، اللہ کا وسیلہ تلاش کر لیں گے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، ڈر جاؤ ایمان والو، اور پرہیزگاری کی زندگی تیار کرو، سود سے باز آ جاؤ، جو ہے بتان بازیوں سے تو کسی کی رکھنے سے باز آ جاؤ، چگلی بہیلی، ان سب کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، پرہیزگاری کر لو، تو اللہ کی طرف تم وسیلہ ڈھونڈ لو گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ، قرب الہی کا یہ بھی ایک وسیلہ ہے جہاد کرنا جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وسیلہ جو ہے آج سے اس آیت میں جو اللہ نے چٹھی بھیجی ہے، ہم نے ون آگ تک ویسے ہی اللہ کی چٹھی کا حکم الہی جو ہے اور قرب الہی کا جو ذریعہ بن سکتا ہے، وسیلہ کدھر ڈھونڈنا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے، اللہ کی پرہیزگاری کر کے، گناہوں سے بچ کے جو ہے نماز قرآن جو ہے اپنا کر، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اپنا کر، اسے پڑھ کر، اس پر عمل کر کے ہی ہم اللہ کا وسیلہ قرب الہی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اصل دین جو کہ غلط چٹھی امت محمدیہ تک پہنچا کر جو ہے قبر پرستی کی کمائیوں کے لیے جو ہے امت محمدیہ کو بدعت گمراہی کی طرف، شرک کی طرف جو ہے مجبور کر دیا گیا ہے قدم اٹھانے پر، حالانکہ یہ قدم جو ہے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورہ جمعہ میں کہ مسجدیں جو ہے وہ آباد کرو، جمعہ جو ہے وہ پڑھنے آؤ اور 5 وقت نماز ادا کرنے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں جو ہے بچے اور عورتیں نہ ہوں تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے جو مسجدوں میں نہیں آتے۔ تو خدا رہا جو تقویٰ کے کام ہیں وہ اختیار کر کے اللہ کا وسیلہ حاصل کرو، نہ کہ قبر پرستی جو ہے شرک ہے، ظلم عظیم ہے، خوشبو بھی نہ پا سکے گا جنت کی جس نے رائے کے دانے کے برابر شرک کیا۔ تو شرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دوسرے گناہ معاف کر دینے، شرک کا میں نے جو ہے رائے کے دانے کے برابر بھی معاف نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اصل چٹھی میں حکم نامہ آیا ہے وسیلہ ڈھونڈنے کا،
تقوی اختیار کرنے کا، عبادت نیکیاں اختیار کرنے کا، گناہوں سے پرہیزگاری کا، اور یہ جو ہے یہ قرب الہی تہجد جو ہے، اشراق، چاشت، یہ سارے نوافل جو ہے یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تقوی اپنی زندگیوں میں اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، ڈر جاؤ اللہ سے اور جہاد کرو تاکہ تم جو ہے تقوی والے نیکیاں کر کے، باتیں کر کے تم جو ہے فلاح و کامیابیاں اور مراد کو پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرب الہی کا جو ہے عبادت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے جو ہے وسیلہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ عبادت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے عبادت اور نیکیوں سے، پرہیزگاری سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بعمل بنائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ انما امرت سوائے اس کے نہیں کہ میں حکم کیا گیا ہوں، ان اعبد یہ کہ عبادت کروں میں، رب حاذہ البلدۃ الذی، رب پروردگار اس شہر مکہ کی، جس نے حرمہا جس نے حرمت دی اس کو، والا کل شیء واسع اس کے ہر ایک چیز، و امرت اور حکم کیا گیا ہوں میں